الحمد للہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے 3 طرح کے مد سیکھے تھے: مد منفصل، مد متصل اور مد لازم، اور آج ہم اس کے آگے کے مد سیکھیں گے۔ تو آج جو ہمارا مد ہے اس میں ہماری پہلی قسم ہے مد عارض۔ مد عارض عارض کو انگلش میں ٹیمپورری بولا جاتا ہے۔ ٹیمپورری کیوں؟ کیونکہ یہ مد ہمیشہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ مد تب ہوتا ہے جب ہم لوگ وقف کرتے ہیں، جب ہم لوگ رکتے ہیں۔ جب ہم لوگ رکتے ہیں کسی بھی حرف پر اور اس سے پہلے حرف مد ہوتا ہے، اس سے فوراً پہلے حرف مد ہوتا ہے تو مد عارض کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ينفقون لفظ ہے، ينفقون، اب یہاں پر ہم نون پر رکتے ہیں، ہم لوگ نون پر رک جاتے ہیں اور نون سے فوراً پہلے ایک حرف مد ہے جو کہ واو ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں پر 2 ساکن بن جاتے ہیں، واو بھی ساکن ہو جاتا ہے اور نون بھی ساکن ہو جاتا ہے۔ اور تو پھر اس صورت میں جیسے واو کے علاوہ اور بھی ہیں، الف کا بھی ہوتا ہے اور یا کا بھی ہوتا ہے، صرف واو پہ محدود نہیں ہے، صرف واو تک لمیٹڈ نہیں ہے، آگے بھی ہوتا ہے۔ تو جب ایسی صورت بن جاتی ہے، ایسی حالت ہو جاتی ہے، تو پھر جو مد بنتا ہے اس کو مد عارض کہا جاتا ہے۔ اور اس میں ہم لوگ قصر، توسط اور طول تینوں کر سکتے ہیں، قصر بھی اور توسط بھی۔ اس کے علاوہ ہم لوگ اس میں طول بھی کر سکتے ہیں، قصر بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں اور طول بھی کر سکتے ہیں۔ بس اس میں ایک چھوٹا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو توسط ہوتا ہے اس کی مقدار تھوڑی سی الگ ہوتی ہے۔ توسط اس میں 2 یا پھر 3 الف کے برابر ہوتا ہے، اس میں 2، 2.5، 4 کا نہیں ہوتا ہے، اس میں 2 اور 3 کا توسط ہوتا ہے اس مد میں بھی۔ اور جو اگلا میں بتاؤں گا یہ مد عارض ہے، اس کا مد لین عارض آتا ہے، اس میں بھی 2 اور 3 ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو اس کی مثالیں پہلے دیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو اگلا مد بتاؤں گا۔ ایک مثال آپ کے سامنے ينفقون میں نے ابھی دی تھی کہ جو واو ہے، قون، واو یہاں پر مادہ ہے اور اس کا نون ہے اور ہم اس پر رک رہے ہیں، اگر نہیں رکیں گے تو یہ مد نہیں ہوگا، صرف رکنے پر ہی یہ مد ہوگا کیونکہ 2 ساکن جمع ہو جائیں گے تب۔ تو یہاں پر مد عارض ہوگا ينفقون، اس میں ہم قصر، توسط، طول تینوں کر سکتے ہیں، اور لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ طول کرنا سب سے بہتر ہوتا ہے، اس کے بعد توسط اور اس کے بعد قصر۔ سب سے پسندیدہ طول ہے، اس کے بعد توسط پسندیدہ ہے اور اس کے بعد قصر ہے۔ اور اگر ہم یہاں پر رکتے نہیں، ينفقون ایسے کر کے اور آگے پڑھتے جاتے ملا کر، تو پھر یہ مد عارض نہیں ہوگا، تو یہاں پر صرف مد اصلی ہوگا اور اس میں صرف قصر ہوگا اگر ہم رکتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ وقف پر ہی ہوگا۔ اور اس کی اگلی مثال المیزان، یہاں پر بھی الف اور اس کا نون ہے، اگر ہم اس نون پر رکتے ہیں تو 2 ساکن ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے اور ہم اس کے بعد یہاں پر مد عارض کو کھینچ سکتے ہیں، قصر، توسط، طول تینوں کر سکتے ہیں۔ اس کو تثلیث کہا جاتا ہے، جب قصر، توسط اور طول تینوں جائز ہوں تو اس کو تثلیث کہا جاتا ہے، تثلیث۔ اب کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، جیسے یہ لفظ ہے توابا، اس کے الف کو کھینچ دیتے ہیں، توابا ایسے کھینچ دیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ صحیح کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہاں پر اگر ہم لوگ با پر رک رہے ہوتے، با پر وقف کر رہے ہوتے تب تو یہ صحیح ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ با پر وقف ہی نہیں کر رہے ہیں۔ با تو ہمارا تب بھی متحرک رہے گا نا، با پر ہمارے 2 زبر رہیں گے، جن میں سے ایک گرے گا اور وہ با الف زبر با پڑھ دیا جائے گا، تو اس لیے یہاں پر ہم اس کو نہیں کھینچ سکتے ہیں۔ اسی طرح کے لوگ نصیرہ کو نصیرہ ایسے کھینچ دیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس کو ایک ہی الف آپ کھینچ سکتے ہیں۔ یہ مد عارض صرف تب لگے گا جب جس پر آپ رک رہے ہیں اس پر پورا سکون آ جائے، ورنہ نہیں لگے گا۔ اگلا جو مد ہے وہ مد لین عارض ہے، لین عارض۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ حرف لین کیا ہوتا ہے۔ حرف لین یہ ہوتا ہے جب واو یا پھر یا ساکن ہو اور ان سے پہلے زبر آ جائے، ان سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے، مطلب مد والے حرف جو ہیں ہمارے وہ مادہ نہ ہو،
واو اور یا ساکن آئے پر وہ مادہ نہ ہو تو وہ لین ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پہلے زبر ہی ہوگا اور اس کے علاوہ باقی نہیں ہوگا. واو سے پہلے زیر نہیں ہوتا اور یا کے پہلے پیش آتا نہیں ہے، تو مادہ کے علاوہ جو یا ساکن ہوگا اور واو ساکن ہوگا وہ لین ہی ہو جائے گا. جیسے کہ لفظ خوف میں ہے تو یہاں پر واو جو ہے وہ حرف لین ہے، اور اس کے علاوہ جو لفظ ہے سیف اس میں بھی جو یا ہے وہ حرف لین ہے، کیونکہ یا ساکن اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ حرف لین تھا. اور اب مد لین عارض کیا ہے؟ جب کوئی حرف لین ہو ٹھیک ہے، مان لیے واو حرف لین ہے اور اس کے بعد کوئی بھی حرف ساکن آ جائے وقف کی وجہ سے، مطلب وہ اصل میں ساکن نہ ہو پر ہم اس پہ وقف کر رہے ہوں اس لیے وہ ساکن ہو جائے، جیسے مد عارض میں تھا بالکل اسی طرح مد لین عارض میں ہے. بس فرق کیا ہے کہ اس میں حرف مد کے بعد سکون آ رہا تھا، وقفی سکون وقفی، ہمیشہ اصلی والا نہیں، وقفی والا. یہاں پر بھی سکون وقفی آ جائے لیکن حرف لین کے بعد، تو یہ مد لین عارض ہوگا. اور اس میں بھی قصر، توسط اور طول تینوں جائز ہیں. اس میں بھی قصر، توسط اور طول تینوں جائز ہیں، اور اس میں بھی توسط کی مقدار وہی 2 اور 3 الف ہوگی، 2 2.5 اور 4 والی نہیں ہوگی. اب اس میں اور مد عارض میں، مد لین عارض میں اور مد عارض میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ مد عارض میں طول سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر، لیکن مد لین عارض میں قصر سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد توسط اور اس کے بعد طول، مطلب طول سب سے کم پسندیدہ ہے، اس میں قصر سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور اس میں ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے، جیسے میں نے مد منفصل اور مد متصل، مد لازم، ان کی شرط آپ کو بتائی تھی کہ مد منفصل مد متصل سے بڑھا ہوا نہیں ہو سکتا ہے، اور مد لازم مد متصل سے کم نہیں ہو سکتا ہے. مطلب مد منفصل مد متصل سے نہیں آگے بڑھے گا اور مد متصل مد لازم سے آگے نہیں بڑھے گا. اسی طرح جو مد لین عارض ہے وہ مد عارض سے آگے نہیں بڑھ سکتا. مطلب اگر آپ نے مد عارض میں طول کیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ مد لین عارض کو اس کے برابر یا اس سے چھوٹا رکھ سکتے ہیں، لیکن مد عارض سے بڑا نہیں رکھ سکتے کہ آپ نے مد عارض میں قصر کر دیا اور پھر مد لین عارض میں آپ توسط کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا، آپ یہ نہیں کر سکتے. اس کی کچھ مثال میں آپ کو سامنے دیتا ہوں. ایک مثال، من خوف، یہاں پہ خوف جو لفظ ہے یہ یہاں پر مد لین عارض آ رہا ہے. مد لین عارض کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اصل میں تو حرکت ہے پر ہم لوگ وقف کر دیتے ہیں، رک جاتے ہیں، اسی لیے وہ مد بن جاتا ہے، تو یہاں مد لین عارض ہے. من خوف اس کو کھینچ سکتے ہیں، زیادہ ہم لوگ کھینچ سکتے ہیں، قصر توسط طول تینوں کر سکتے ہیں، لیکن قصر سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس کے بعد توسط اور اس کے بعد طول. اور شرط یہ بھی ہے کہ اس کو مد عارض سے بڑھا کر، یعنی مد عارض سے زیادہ نہیں کھینچ سکتے، مد عارض ہمیشہ اس سے بڑھا ہوا رہے گا یا اس کے برابر رہے گا، مد عارض اس سے کم نہیں ہوگا. کہ آپ نے مد عارض میں توسط کر دیا اور مد لین عارض میں طول کر دیا تو یہ بھی غلط ہے. اور ادھر والصیف ایسے بھی اس کو کھینچ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر بھی مد لین عارض بن جائے گا. ہمارا یہ بعد والی جو آیت ہے اس میں آتا ہے جو کاف پر وہ مد لازم ہے، ہا یا ان پر مد اصلی ہے، سواد پر مد لازم ہے، اور جو عین ہے، عین کیسے لکھا جاتا ہے؟ عین یا اور نون، یہ حرف لین ہے اور اس کا نون جو ہے، عین کا جو نون ہوتا ہے اس میں سکون اصلی ہے، اس کا سکون، اس کا جزم ہے، وہ کہیں ہٹتا نہیں ہے، وصل میں بھی رہتا ہے، وقف میں بھی رہتا ہے، ہم چاہے ملا کر پڑھیں چاہے الگ پڑھیں تو بھی رہتا ہے. اسی لیے یہاں پر جو مد ہوگا وہ مد لین لازم ہوگا. اچھا، اب اس میں اور مد لازم میں ایک فرق بس اتنا ہوتا ہے کہ مد لازم میں صرف طول ہوتا ہے، لیکن مد لین لازم میں قصر توسط طول تینوں جائز ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ مد عارض کی طرح اس میں بھی طول سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، توسط اس کے بعد اور قصر اس کے بعد.
جائز تینوں ہے، سب سے پسندیدہ اس میں بھی طول ہے. مد لازم، مد لین لازم اور مد لین عارض میں یہی فرق ہے کہ مد لین عارض میں قصر سب سے پسندیدہ ہے اور مد لین لازم میں طول سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور یہ صرف دو بار آیا ہے پورے قرآن میں، کاف ہا یا عین صاد والی آیت میں اور ایک حامیم عین سین قاف والی آیت میں، بس اور کہیں نہیں آیا ہے. اس میں بھی توسط وہی 2 اور 3 ہوتا ہے، 2 اور 3 الف توسط ہوتا ہے. اس میں بھی 2 2.5 4 والا نہیں ہوتا ہے. کل جو ہم نے پڑھے تھے منفصل اور متصل، ان میں 2 2.5 4 ہے، اور ان میں جو قصر توسط طول ہے وہ 2 اور 3 الف ہوتا ہے، 2 یا 3 مرضی آپ کی ہے. تو آج کے سبق میں اتنا ہی. اب اگلا سبق میں بنا دوں گا، اس میں زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید ان کے بارے میں بتاؤں گا، اور یہ بتا دوں گا کہ ان کو کہتے کیا ہیں، کیونکہ کئی اصطلاحات جو میں استعمال کرتا ہوں، کئی شبد ایسے استعمال کرتا ہوں، لفظ استعمال کرتا ہوں جو شاید سمجھ میں نہ آتے ہوں. میں سکون وقفی بول رہا ہوں یا فتحہ ضمہ کسرہ بول رہا ہوں اور حرف مشدد بول رہا ہوں، تو یہ سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہے. تو اگلا سبق میں اس پر بنا دوں گا اور آگے قواعد اس کے بعد بتاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.